46 آیت نمبر ہے 34 آیت نمبر ہے 34 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی۔ قربانی کی عبادت جو ہے یہ بھی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی شریعت کا حصہ تھی۔ ہر نبی کے دین میں حلال مانوس جانوروں کو اللہ کے لیے ذبح کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے قربانی کرنا، یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کے دین کا حصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بہت اہتمام فرمایا، آپ کی شریعت کا بھی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص استعداد ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنی اہمیت رکھتی تھی۔ فرمایا جب قربانی کرو لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تو اللہ کا نام لو اس جانور پر جو ہم نے تمہیں عطا کیے، یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا۔ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا، بسم اللہ و اللہ اکبر پڑھا جائے گا۔ یہ سارا کچھ صحیح احادیث میں ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا کہ ہم اس جانور کو اس ذات کے نام پر قربان کر رہے ہیں جس نے اس جانور کو پیدا کیا ہے، جو اس کا مالک ہے اور جس نے ہمیں اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ مشرکین جانور کو ذبح کرتے وقت شرک کا ارتکاب کرتے تھے، آج بھی لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ جانوروں کو ذبح کریں گے غیر اللہ کے نام پر، مزاروں کے نام پر، اس زمانے میں بتوں کے نام پر۔ اس لیے آگے قرآن نے فرمایا جانور کو ذبح کرتے وقت اس سبق کو ہرگز نہ بھولو، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارے الہ جو ہے، تمہارے معبود جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرو، یعنی جس طرح قربانی کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہو، اس طرح پوری زندگی
پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اسی اسلمو سے فارسی کے اعتبار سے لفظ بنایا گیا مسلمان، اصل لفظ تو عربی کے اعتبار سے ہے مسلم، مؤمن، اور ہمارے یہاں اردو چونکہ ماخوذ ہے زیادہ تر کس سے؟ فارسی سے، اور اردو جو اس کا بہت بڑا الفاظ کا جو ذخیرہ ہے وہ یہ لیا گیا ہے عربی سے اور یہ لیا گیا ہے فارسی سے، اس کے علاوہ اور زبانیں بھی ہیں لیکن زیادہ اردو جو ہے وہ ان دو زبانوں سے ماخوذ ہے۔ ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے مسلمان۔ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو مد نظر رکھنا ہے۔ قرآن نے یہاں فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ ہی کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِرِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ کہ آپ خوشخبری دے دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں۔ آپ بھائی خوشخبری دے دیجئے کن لوگوں کو؟ خوشخبری کسے خوشخبری دی جاتی ہے؟ اپنے پسندیدہ لوگوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، بڑے کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے سب سے بڑے، ان کی طرف سے حکم ہے آپ عاجزی کرنے والوں کو کیا دے دیجئے؟ اچھی خبر دے دیں، ان کو مبارکباد دے دیں کہ تمہارے پالنے والے کو تمہاری طرف سے عاجزی بہت پسند۔ عاجزی کا معنی ہے اپنے آپ کو کم درجے والا سمجھنا۔ بھائی اپنے آپ کو کیا سمجھنا؟ حقیر سمجھنا۔ احساس کمتری اور چیز ہے، عاجزی اور چیز ہے۔ عاجزی کا معنی ہے اپنی خامیوں کو اپنی نگاہ میں رکھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور بہتر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور اپنے خیال اور گمان میں بھی اپنے آپ کو بھائی کیا سمجھنا؟ کم درجہ سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی طرف سے عاجزی بہت پسند ہے۔ یہ جو عاجزی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عاجزی کی منزل جنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرور، تکبر، انانیت، اس کی جو منزل ہے وہ جہنم ہے۔ اسی لیے بھائیوں میں ایک بات عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، دیکھنا، چھوٹی سے چھوٹی ادا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکبر اور انانیت سے اتنی نفرت تھی کہ تکبر اور غرور کی چھوٹی سے چھوٹی ادا سے بھی اللہ کے نبی نفرت کرتے۔ آپ ذرا اس کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ عربوں کے یہاں اور اس زمانے میں تقریباً ہر جگہ جانوروں کی سواری عام تھی۔ جس طرح ہمارے یہاں سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی مجبوری ہے، اس زمانے میں جانور، اونٹ سواری کے لیے اور بھی جانور رکھے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر سوار ہونا پسند نہیں تھا، حرام بھی قرار دیا، منع نہیں کیا، میں پسند ناپسند کی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ جہاد کے گھوڑوں کی قسم قرآن نے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، قرآن نے گھوڑے کا کئی جگہ ذکر کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر بیٹھنا پسند نہیں تھا، چونکہ گھوڑا جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہے اس کی چال بڑی ایک اعتبار سے بڑے غرور اور تکبر والی چال ہوتی۔ اللہ کے نبی کو اس پر بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ ہاں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوتے، چونکہ اس زمانے کی عاجزی والی سواری تھی. اور میں نے عرض کیا کوئی کیفیت، صحابہ اکرام چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہنے کے اعتبار سے چھوٹی ہیں، مثلا اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا جب میں مجلس میں آؤں لوگ بادشاہوں کے طرح میرے لیے کھڑے ہوں. اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا جب میں اپنے یار دوستوں کے ساتھ چلوں تو میں آگے آگے ہوں، سارے پیچھے پیچھے ہو. اپنی نمایاں حیثیت اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی جب کھانا کھاتے تو بہت عاجزی اور انکساری سے شروع میں دعا پڑھتے، آخر میں دعا پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے. ہر نعمت، انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہاں غرور کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا لباس اللہ تعالیٰ فرماتے فوراً اللہ کی تعریف کرتے، نئی سواری لیتے اللہ کی تعریف کرتے. کوئی نعمت ملتی فوراً بھائی کس کو یاد کرتے؟ اللہ کو یاد کرتے. جس دن مکہ فتح فرمایا، اللہ کے نبی کے باپ دادے کا شہر اور دنیا کا سب سے افضل ترین شہر، اللہ کا گھر، ابھی تذکرہ آیا بیت اللہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بے دردی سے اور کس ظالمانہ انداز سے مکہ سے نکالا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ساڑھے 6 7 سال میں دوبارہ مکہ کو حاصل کر لیا. اب جس دن مکہ میں داخل ہو رہے تھے، فطری بات ہے، آپ کو پتہ فاتح لوگ کس طرح اپنے مفتوحہ علاقوں میں دن دناتے آتے، پھر وہ مفتوحہ علاقہ ہو بھی وہ جو باپ دادے کا ہو، پھر وہ مفتوحہ علاقہ ہو بھی ایسا کہ کسی بندے کو وہاں سے نکالا گیا ہو توبہ نعوذ باللہ قتل کے آرڈر جاری کر کے کہ توبہ نعوذ باللہ جو اس شخص کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے جب بیت اللہ کو فتح فرمایا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں جس اونٹنی پر سوار تھے پگڑی باندھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن عاجزی اور انکساری سے اپنے سر مبارک کو اتنا جھکایا کہ اونٹ کی جو کوہان ہے حضور علیہ السلام کا سر اس سے بھی نیچے تھا. آپ حضرات تھوڑا سا غور کرو، ہم چونکہ اونٹ کی سواری کا ہمیں اندازہ نہیں ہے نا، اونٹ کی کوہان پر بیٹھ کر اپنے سر کو اونٹ کی کوہان سے نیچا کرنا بہت اچھا خاصا تکلف ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے سر کو کیا کیا؟ جھکا کے رکھا. فاتح لوگ جب مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتے وہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے بڑے بڑے جشن مناتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں مکہ میں داخل ہوتے ہی آپ نے شکرانے کے نفل پڑھے، بیت اللہ میں آتے ہی چابی طلب کی اور بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلتے ہی عام معافی کا اعلان، فلاں کو بھی معاف، فلاں کو بھی معاف، فلاں کو بھی معاف، یہاں تک کہ اس کو لفظوں میں بھائی کیسے تعبیر کریں، ابو لہب کے وہ بیٹے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے اپنی نسبت کو توڑا تھا، ایک تو مر چکا تھا، دوسرا موجود تھا، اللہ کے نبی منتظر رہے اس کے بھی. آپ کو پتا ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کبینہ ترین چچا تھا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں تمام حدوں کو پامال کر دیا. قرآن کی پوری صورت ہے اس بدبخت پر. اللہ کے نبی نے انتظار کیا، جب نہیں آئے تو اپنے چچا سے حضرت عباس سے کہا چچا آپ کا فلاں بھتیجے نہیں نظر آ رہے. حضرت عباس ان کو تلاش کر کے لائے اور آپ علیہ السلام نے ان کی معذرت کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. تو بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، آپ خوشخبری دے دیجئے کن لوگوں کو؟ عاجزی اختیار کرنے والوں کو. میں نے ابھی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا عاجزی میں ڈوبی ہوئی تھی. دیکھیں میں ایک مثال عرض کروں،
یوں بیٹھے بیٹھے آنکھ کے کونے سے دیکھنا، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میں ادھر دیکھنا چاہوں تو میں یوں بیٹھے بیٹھے یوں دیکھوں، یہ متکبر لوگوں کا انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے بیٹھے یوں آنکھ کے کونے سے یوں دیکھنا پسند نہیں تھا، چونکہ یہ متکبر لوگوں کا طریقہ تھا، بیٹھے بیٹھے یوں کونے سے دیکھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ادھر دیکھنا ہوتا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں پورا چہرہ پھیرتے، اگر ادھر دیکھنا ہوتا تو آنکھ کے کونے سے دیکھنا گوارا نہیں تھا، یوں پورا چہرہ پھیرتے۔ اچھا، کوئی پاس بیٹھا ہوتا اس سے بات کرتے، جیسے میں یوں بیٹھا ہوں، اگر ہمارے بزرگوں سے بات کروں تو میں ان کی بات یوں سن رہا ہوں، یہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تکبر کی ادا ہے، اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا۔ اگر پاس بیٹھنے والا کنارے پر بیٹھ کر بات کرتا تو اللہ کے نبی فوراً یوں متوجہ ہو جاتے اس کی طرف۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ فوراً اس کی طرف یوں متوجہ ہو جاتے۔ اور جب کوئی اللہ کے نبی سے مصافحہ کرنا چاہتا تو پوری ہمت کے ساتھ جلدی کے اس کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے، اور جب تک مصافحہ کرنے والا اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتا، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتے، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتے۔ اس لیے کھانا کھانے کی باری آتی تو صحابہ اکرام چونکہ جب سفر میں جاتے نا تو 8-8 10-10 اکٹھے بیٹھ کے کھاتے۔ اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا کہ مجھے کھانا الگ دیا جائے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی طرح بیٹھ۔ اسی طرح میں نے آپ کو کئی مرتبہ بیان کیا، مجھے تو لذت آتی ہے بھائی اس بات کو بیان کرنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک موٹا جو درخت ہے نا، تنا، اس کو بیچ میں سے تراش کے نا اتنا اونچا گہرا پیالہ بنایا ہوا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے مبارک پر پڑا رہتا تھا۔ ہر روز اللہ کے نبی مسجد میں تقریباً 9-10 بجے شوربے میں روٹی ڈال کے اس کی سرید بناتے، وہ بڑا سارا پیالہ ہوتا بنا کے مسجد میں، چونکہ لوگ ہر وقت آتے رہتے تھے دین سیکھنے، جتنے لوگ ہوتے سب کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے، وہ بڑا سارا بیچ میں رکھ لیتے، لوگ یوں بیٹھ جاتے۔ اگر جگہ ہوتی تو اللہ کے نبی کھل کے بیٹھ جاتے، نہ ہوتی اپنے آپ کو سکیڑ لیتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا، ہم کبھی بھی یہ عاجزی اختیار نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ میں بعض مرتبہ دیکھتا لوگ آتے جاتے، اللہ کے نبی سب کو بلاتے رہتے، اتنی جگہ تنگ ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ یوں بیٹھنا پڑتا۔ ہم کبھی بیٹھے ہیں اس طرح؟ ہم کبھی اتنی عاجزی اختیار کر سکتے؟ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو اس پیالے میں بعض مرتبہ یوں بیٹھنا پڑتا، دوسروں کو جگہ دیتے دیتے یوں ہو جاتے، اس عاجزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بھائیو، سچی بات یہ ہے، ہم اللہ سے یہ خوبیاں، یہ اوصاف نہیں مانگتے، ہم اللہ سے چیزیں مانگتے۔ اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، اے اللہ مجھے عاجزی عطا کر۔ بھائی اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن اللہ سے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی عزت بڑھ جاتی۔ صرف اتنا ہی نہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو کیا کر دیں گے؟ بڑھا دیں گے، اس کی عزت کو بڑھا دیں گے۔ میں نے یہ زندگی میں بہت دیکھا ہے، علماء میں، نیک لوگوں میں، جنہوں نے تکبر اور غرور کیا ہے، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، دوسروں کے دلوں سے ان کا احترام کیا ہو گیا ہے؟ کم۔ اور بھائی میں تکبر اور عاجزی کی تعریف بھی عرض کر رہا ہوں۔ عاجزی کہا جاتا ہے اپنی خامیوں پر نگاہ رکھنا، اپنے آپ کو کم درجہ سمجھنا۔ ہمارے استاد جب ہم پڑھا کرتے تھے نا تو ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے، بھائی ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ بھائی اپنے آپ کو اس طرح سمجھو جس طرح یہ میرے ساتھی سارے اصحاب کہف ہیں اور میں ان میں کتا ہوں، اس کے درجے میں ہوں۔ یعنی اصحاب کہف کی ٹیم میں سب سے کم درجے والا کون تھا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، اب
یہ بات بھی میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے جتنے اوصاف و کمالات ہیں یہ اصل میں کس کے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب امام ایسے تھے، نبی ایسے تھے، اس کا اثر ہوا صحابہ کرام پر، اتنی عاجزی اختیار کرتے، علاقوں کے گورنر بنے، بھائی علاقوں کے کیا بنے؟ گورنر بنے، لیکن ان کی عاجزی مثالی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب گورنر بنا کے بھیجا تو صورتحال کیا تھی؟ بازار کا معائنہ کرنے جاتے، کسی مسافر کو دیکھتے کہ اس کے سر پر سامان ہے تو اس کا سامان اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتے، اسے پوچھتے کہ تجھے کہاں جا رہا ہے۔ اور مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے حیران کن۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک مسافر جو تھا اس نے چارہ سر پہ اٹھایا ہوا تھا، ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی حضرت بڑے مضبوط بندے تھے، حضرت سلمان فارسی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ چارہ اپنے سر پہ اٹھا لیا اور بازار میں بطور مزاح کہتے بھی جا رہے ہیں، لوگوں پر ہٹ جاؤ تمہارا گورنر آ رہا ہے۔ سر پہ کیا اٹھا رکھا ہے اور بطور مزاح کہتے بھی جا رہے ہیں، لوگوں پر ہٹ جاؤ، کون آ رہا ہے؟ تمہارا گورنر آ رہا ہے۔ اتنی عاجزی۔ تو بھائی قرآن نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، آپ خوشخبری دے دیجئے کن لوگوں کو جو کیا اختیار کرتے ہیں؟ عاجزی۔ دیکھو یہ بھائیوں فطری جذبہ ہے، یہ غلط جذبہ نہیں ہے، یہ میرے اندر بھی ہے، آپ میں بھی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے عزت دیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا دوں؟ عزت دوں۔ یہ کوئی غلط جذبہ نہیں ہے، یہ فطری جذبہ ہے۔ اب دوسروں کے دلوں میں اپنا احترام پیدا کرنے کا بہترین، اللہ خود دوسروں کے بد دلوں کو کھول دیتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ عاجز سمجھے، اپنے آپ کو کم درجہ سمجھے۔ جو آپ دیکھو گے معاشرے میں جو مسلمان جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کی نگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہی بڑھا دیتے ہیں۔ اور آپ اپنے دائیں بائیں معاشرے میں نظر ڈالو، جو جتنا ہی انا کا بت بنتا ہے، انا کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے دوسروں کی نگاہ میں خود بخود کیا ہوگا؟ اس کا احترام کم ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، آپ خوشخبری دے دیجئے کن لوگوں کو؟ عاجزی اختیار کرنے والے۔ یہ کون لوگ ہیں عاجزی اختیار کرنے والوں کی؟ قرآن نے جگہ جگہ اوصاف بیان کیے، یہاں کچھ اوصاف ہیں، ساری نہیں۔ وہ کون ہے جی؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ عاجزی اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ بھائی ان کے دل کیا پڑ جاتے؟ نرم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کا تذکرہ، قرآن کریم، کسی بھی طرح ان کے اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے جو دل ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کا تذکرہ آتا ہے فوراً نرم پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات امام بخاری کے، امام زین العابدین کے، بڑے ہمارے اسلاف کے اس طرح کے واقعات مشہور ہیں کہ خادم پر اچانک غصہ آیا، خادم نے فوراً آگے سے کہہ دیجئے اللہ سے ڈریے، مجھے نہ مانے، اللہ کا تذکرہ ہے۔ وہی امام زین العابدین کے بارے میں بھی ہے، امام بخاری کے بھی بارے، بعض مرتبہ ایک طرح کی کیفیت بہت سارے بزرگوں کی ہے کہ نوکر سے کچھ غلطی ہو گئی، غصہ آ گیا، اس کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے آگے سے کیا کہہ دیا؟ کس سے ڈریے؟ اللہ سے ڈریے۔ اب چونکہ اللہ کی محبت دل میں اتنی غالب تھی فوراً۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کو جب بھی اللہ کا واسطہ دیا جاتا نا، حضرت عمر وہی کانپ جاتا ہے۔ ایک مشہور صحابی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کابینہ کا حصہ تھا۔ ان کے چچا نے ایک مرتبہ اپنے بھتیجے سے کہا کہ تو حضرت عمر کا خاص آدمی ہے، حضرت عمر کا خاص آدمی ہے، تو
تجھ سے رائے طلب کرتے میری ذرا میٹنگ تو کرواؤ, میری ملاقات تو کرواؤ حضرت عمر سے. انہوں نے کہا پتہ نہیں میرے چچا کا شاید کوئی مسئلہ ہو. انہوں نے حضرت عمر سے وقت لے دیا. اب وہ چچا دیہاتی مزاج کے تھے, ذرا تھوڑے سے کھردری طبیعت کے تھے. حضرت عمر سے ملاقات میں انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے سخت باتیں کہہ دی, آپ انصاف نہیں کرتے, ہمارے حق کو ادا نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے. اب حضرت عمر کو کوئی یہ کہے کہ آپ انصاف نہیں کرتے, حضرت عمر کو غصہ آ گیا. جب حضرت عمر کو غصہ آیا, وہ جو درمیانے میں شخص تھے نا, جو صحابی, وہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف امیر المومنین ہے اور دوسری طرف کیا ہے, میرے چچا. اب جب حضرت عمر نے ان پر گرفت کرنا چاہی نا غصے سے کہ تو نے یہ کیا کہا ہے, تو وہ جو بھتیجے تھے انہوں نے فوراً کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے. وہ کس پر قابو رکھتے؟ اپنے غصے پر قابو رکھتے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں کو معاف کر دیتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے بہت پسند. جیسے ہی یہ قرآن کے الفاظ کہے, خود آگے ان کا تبصرہ کہ یہ کہتے میں نے حضرت عمر کو دیکھا, حضرت عمر وہی بالکل خاموش ہو گئے, بالکل ڈھیلے پڑ گئے جیسے ان میں غصہ تھا ہی, جیسے ان میں غصہ. اس نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے ان کے اللہ کا تذکرہ آ جائے نا, وجلت قلوبہم, تو بھائی ان کے دل کیا پڑ جاتے ہیں, ہاں, والصابرین علی ما اصابہم, یہ آگے ان کے اوصاف چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.